وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اٹھ فریدا سدیا تے لوکی ویکھن جا، جے کوئی بخشیا مل پوی تے توں وی بخشیا جا. اٹھ فریدا سدیا تے جھاڑو دے مسیح، تو ستا تیرا رب جاگدا تے تیری ڈاڈے نال پرید. اللہ اکبر کبیرہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر تجھ کو دریا تو سمندر کو تلاش کر. اللہ اکبر کبیرہ. سجدوں کے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، زندگی تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا لٹ گیا راہزن کے ہاتھوں سے. ایمان تیرا بچا دے وہ راہبر تلاش کر. اللہ اکبر. حاضرین محترم، دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، آج کی یہ جو محفل منعقد ہوئی خالصتاً اصلاحی روحانی مجلس ہے، اصلاحی. اللہ اکبر. دعا فرما دیں کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اللہ، دل کی اصلاح ہو گئی تو کام بن گیا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ایسی محافل فرمایا آسمانی مخلوق کو، اللہ اکبر، جہاں پہ اللہ اللہ، حدیث کا درس، قرآن کی مجلس کا درس ہے، قرآن کی مجلس، اللہ، اور محفل ذکر کی یہ جو محفل ہے، یہ آسمانی مخلوق کو وہ زمین کی جگہ چمکتی ہوئی نظر آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے اہل زمین والوں کو یعنی آسمان پر ستارے اور چاند چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ 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 اللہ. دعائے کہ ایسی محافل ہمیں منعقد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان مجالس میں حاضر ہو کے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اس کی برکات اور رحمتیں اور انوارات لپیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ. دوستو، حضرت والا نے ماشاءاللہ بڑا درد بھرا جو ہے نا بیان فرمایا. اللہ اکبر.
کہ دنیا پہ انسان آیا ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ. تو مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آئی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن و حدیث کے ذخیرہ کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا اللہ کہ دنیا پہ جو بندہ آیا ہے یہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آیا ہے کہ جب اس دنیا سے جائے اللہ کے حضور پیش ہو تو اللہ راضی ہو، خوش ہو، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ اعلان ہو جائے کہ تیرے لیے انعامات اور اکرامات ہیں یہاں ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا بڑی پرسکون اور چین سے تو اطمینان کے ساتھ رہو اللہ. لیکن اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا پہ کیا کرنا ہے؟ محنت کرنی ہے اللہ. محنت کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ اتنے بڑے جسم کے ہیں اندر اللہ نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے. اگر وہ تندرست ہے تو پورے کا پورا جسم وہ تندرست ہے، اور اگر وہ خراب ہے، بیمار ہے، تو پورے کا پورا جسم کیا ہے؟ وہ بیمار ہے، خراب ہے اللہ. تو وہ گوشت کے اس ٹکڑے کا نام کیا ہے؟ الا وہی القلب. فرمایا کہ وہ گوشت کے ٹکڑے کا نام ہے قلب، دل. کہ اگر یہ ٹھیک ہے، کیا مطلب کہ یہ تندرست ہے، صحت مند ہے، اس کے اندر کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، اس کے اندر تکبر اور حسد نہیں ہے، کینہ اور بغض نہیں ہے، حب دنیا حب جاہ نہیں ہے، لالچ اور طمع نہیں ہے اللہ. ان ساری امراض باطنہ سے، اخلاق رذیلہ سے یہ دل پاک ہے. تو فرمایا یہ جو ہے نا پھر سارے کا سارا جسم پاک ہے اللہ. کیا مطلب کہ جب یہ بولے گا تو سچ بولے گا اللہ، صحیح بولے گا، وہ بات کو زبان سے نکالے گا جو اللہ کے رسول کی رضا کا ذریعہ اور سبب بنے گا. اور اگر آنکھ سے دیکھے گا تو صحیح دیکھے گا، کان سے سنے گا صحیح سنے گا، اور اگر دماغ سے عقل سے سوچے گا تو صحیح سوچے گا. ہاتھ سے جو کام کرے گا وہ ٹھیک کرے گا، اور پاؤں میں قدم جو اٹھائے گا تو وہ صحیح کام کے لیے اٹھائے گا نا اللہ اکبر. اور اگر خدا نہ خواستہ اس کا دل ہے وہ بیمار ہے، اس کے اندر کفر ہے، شرک کی بیماری ہے، اور حسد کینہ کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، حب دنیا حب جاہ کی بیماری ہے، تو پھر اس سے وہی ہے چیز پیر زہر ہوگی نا جو برتن کے اندر بھرا ہوا ہے اللہ اکبر کبیر. اور سچ پوچھو تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام اور رسولوں پر جو سلسلہ جاری فرمایا ان کے 4 کام تھے. فرمایا سب سے پہلے اللہ کے قرآن کی تلاوت سکھانا کہ قرآن صحیح معنی میں کیسے پڑھا جائے گا اللہ، اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. سب سے پہلا فرض منصبی آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت سکھاتے ہیں کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے. وہ قرآن کے جس کے ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور قرآن کا دیکھنے سے بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور اس کے چھونے سے بھی جو ہے نا اللہ کی رحمت نازل ہو جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. اور دوسرا فرض منصبی کیا ہے؟ وہ تزکیہ نفس. مختصر ہم اپنے موقف کی طرف، اپنے موضوع جو خانقاہ کا ایک ہی موضوع ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ دلوں پہ محنت کرتے ہیں، تزکیہ نفس پہ بات کرتے ہیں کہ دل کو مانج کے ایسا صاف کرتے ہیں اللہ اکبر. میں عرض کروں صحابہ کرام کے قلوب تھے اللہ کی قسم، خدا کی قسم جو ہے ایسے اتنے صاف اور شفاف تھے، اتنے شیشے بھی نہیں تھے، کیونکہ اس دل میں نہ کفر نظر آتا ہے، نہ حسد نظر آتا ہے، نہ شرک نظر آتا ہے، نہ تکبر اور کینہ نظر آتا ہے. اگر نظر آتا ہے تو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت نظر آتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے قرآن کی تلاوت وہ کرنا، دیکھو
उलमा ने, एक उम्मत के एक बहुत बड़े हैं गिरोह ने इस काम को संभाला है, तो ऐसे ही तज़किया नफ्स वाला जो काम है वो भी एक बहुत बड़े गिरोह ने संभाला हुआ है, जो सहाबा कराम से चलकर हम तक पहुंचा और क़यामत तक आने वाले उम्मतियों तक ये जो है ना बात पहुंचती रहेगी और सिलसिला जारी रहेगा हत्ता कि क़यामत आ जाएगी। याद रखना कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबुव्वत का सिलसिला दरवाजा बंद हो गया और रसूलों का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन मुत्तबईन रसूल और सालिहीन ये हमेशा हमेशा बाकी रहेंगे और क़यामत तक आते रहेंगे। अल्लाह, जो उम्मत मुहम्मदिया की इस्लाह तज़किया नफ्स का काम होता रहेगा। अल्लाह, ये हमारे अंदर कमी है कि अब हमारे पास वो वक्त ही नहीं है, कभी सोचा ही नहीं है, कभी टाइम भी नहीं निकाला। ये दुनिया की दलदल में इतने फंस गए हैं कि उससे जो है ना वो निकलना ही बड़ा मुश्किल हो गया। हमारे दिलो दिमाग पे यही बात सवार हो गई, महंगाई बड़ी हो गई है जी, महंगाई बड़ी हो गई, अब हमारा क्या बनेगा। और अल्लाह के बंदे देखो दुनिया कब से बनी है, अल्लाह खिला रहा है, खिला रहा नहीं खिला रहा। अल्लाह, कोई भूख से मरा है, अल्लाह अकबर। और क़यामत तक जितने इंसान दुनिया पे आएंगे सबको अल्लाह खिलाएंगे। अल्लाह के खजाने इतने वसी हैं, इतने अरीज हैं कि उसके खजाने में कोई कमी नहीं। हाँ, कमी है तो हमारे मांगने में। हर मौलाना तकी उस्मानी साहब शेखुल इस्लाम का जिनको लक़ब मिला, वो फरमाते हैं कि इंसान को कोई परेशानी, कोई मुसीबत लायक होती है तो वो उसको पीछे जो है ना उसको ले जाए और उसका जो है वो वजह और सबब वो शरीयत के खिलाफ उससे कोई बात हो गई है, यानी खैर जो है ये अल्लाह की तरफ से है, और जो भी बुराई और जो भी इसको परेशानी आती है वो इसके अपने नफ्स और अपने हाथ और अपने पांव के कमाए हुए आमाल की वजह से आती है। अल्लाह अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे दोस्तों, आज इस बात की जो है ना अहम जरूरत है कि अल्लाह वालों के पास जाया जाए, उनके सोहबत में बैठा जाए और उनके पास बैठ करके उनसे उनके बताए हुए जितने मामूलात हैं उन पर जो है ना पूरा अमल किया जाए, उन मामूलात को पूरा करने की कोशिश की जाए। इसी में खैर और बरकत है। अल्लाह, इससे सारे मसाइल हल हो जाएंगे कि हमारा जब अल्लाह से रब्बुल आलमीन से जो खालिक और मालिक और राज़िक और पालिक और चंगियात मंगियात हर खुदा है, जिन चारों इज्जत शाही चढ़े नहीं कहे तो पुछदा न लंदा सलाह है। अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। जब उससे ताल्लुक हो जाएगा अल्लाह, तो फिर भी कोई परेशानी है, कोई मुसीबत है, कोई ऐसा शिकवा गिला आएगा कि उस अपने खालिक से जब भी दिल चाहा बात कर ली और उससे दुआ मांग ली और उसके जो है उसके सामने अपनी फकीरी अपनी एहतियाजी पेश करके अपनी जरूरत पूरी करवा ली। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये अल्लाह वाले जो हैं ये मखलूक को हैं दुनिया की दलदल से निकाल कर अल्लाह दुनिया के अंदर ये जो फंसे हुए हैं, दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों में रच बस गई है और ये उस बात को भूल गए हैं कि जिस बात को हर वक्त याद रखना चाहिए कि ये दुनिया फानी है, आर्जी है, इसकी हर चीज फानी है, इसकी हर जिद्दत जो है ना वो फना होने वाली है। देखो एक कपड़ा जब नया लेते हैं कितना खूबसूरत होता है, कुछ वक्त के बाद उसके अंदर से वो जिद्दत खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। हर चीज जब नई होती है तो दिलकश होती है, जब थोड़ा अरसा जमाना गुजरता है तो उसके अंदर वो खराबी वो फना आ जाती है, वो देखने के काबिल नहीं रहती। मेरे दोस्तों, ये दुनिया भी क्यों ये फानी क्यों है कि इसको आर्जी और एक वक्त तक बनाया गया, ये इंसान की जरूरत है।
کہ اس سے اس نے اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور اصل مقصد کیا ہے؟ اپنے خالق کو راضی کرنا ہے. جبکہ ہمارا جو ہے نا وہ مقصد الٹ ہو گیا کہ ہم نے انہی کو ہی مقصود بنا لیا اور یہی چیز ہمارے دل میں بیٹھ گئی کہ پیسہ زیادہ ہوگا تو پھر ہماری کامیابی ہے، پیسہ زیادہ ہوگا یہ جو ہے نا ہماری مصیبت ٹل جائے گی، یہ پیسہ زیادہ ہوگا تو پیسہ ہو تو سارے کام ہوتے ہیں. یاد رکھو سخیاں زی اموال بر میں خورن بخیلہ غمے سے مزر میں خورن. اللہ کہ دل سخی ہو نا دل تو مال کا وہ پھل کھاتے ہیں. مال کا پھل کیا ہے کہ انسان کے پاس پیسہ ہو تو وہ سب فروٹ خرید لے گا اور رہائش کے لیے مکان خرید لے گا، ضرورت کی جتنی چیزیں خرید لے گا. لیکن ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کے باوجود اس کو رزق مل رہا ہے، پہننے کو کپڑے مل رہے ہیں اور جناب والا اس کی رہائش کی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور دنیا کی ہر ضرورت پوری ہوئی ہے. اس کے کئی واقعات ہیں. مولانا خیر محمد صاحب مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دل میں ایک ہوم اٹھی کہ میں نے حج کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک بزرگ کے پاس گئے، حضرت دعا فرما دو میں نے حج کرنا ہے. فرمایا پیسے ہیں؟ پیسے نہیں ہیں. جیب میں ہاتھ ڈالا، 1 روپیہ نکالا، یہ پاس رکھ لو. اب گھر آتے ہیں، ارادہ پختہ ہے، صبح اسٹیشن پہ پہنچتے ہیں. اسٹیشن ماسٹر جو ہے نا اٹھ کے استقبال کرتا ہے، حضرت کہاں جانا چاہتے ہیں؟ جانا تو یار ارادہ تو ہے میں حج کر کے آؤں. اب اسٹیشن ماسٹر نے کھانے کا انتظام کیا اور اے سی جو ہے نا اے سی ڈبے کے اندر سیٹ کا جو ٹکٹ اپنی طرف سے اس نے ادا کر دیا. کراچی پہنچ جاتے ہیں، کراچی اسٹیشن سے باہر نکلتے ہیں، ایک کرولا کار والا آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ حضرت کو بٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں. وہاں پہ مغرب کی نماز پڑھائی حضرت نے، پھر عشاء کی، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت وہیں پہ ہیں. خادم کو حکم دیا کہ حضرت کو یہیں ٹکاؤ اور میں تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا. اللہ اکبر. واپسی پہ وہ آیا اور اس نے کہا حضرت کیا ارادہ ہے؟ ارادہ تو حج کا ہے، کیونکہ وہ پہلی جہاز کے اندر وہ پارٹنر تھا. اللہ اکبر. اس نے ایسا پیڈ اور لیڈر بنا کے دیا، اس کے جانے کا بھی اور آنے کا خرچہ میری طرف سے ہے اور اس کے وہاں جتنی ضروریات ہے وہ بھی میری طرف سے. حضرت والا حج کر کے آ گئے. پیسہ نہیں ہے. اللہ سخیاں زی اموال بر میں خورند کہ وہ کیا ہے؟ وہ مال کا پھل کھاتے ہیں. مال سے یعنی جو نتیجہ نکلتا ہے اللہ وہ کھلا دیتے ہیں. ضروری نہیں کہ پیسہ ہو تو ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے. اللہ اور بخیلہ غمے سے مضر میں قرآن. جو بخیل بخل کا مادہ جب غالب آتا ہے، یاد رکھو انسان کے اندر مٹی کا مادہ ہے اور مٹی کے اندر جاذبیت کی جو ہے نا صفت رکھی گئی ہے کہ جتنا مال آ جائے اور جو ہے نا وہ اس کے اوپر سام باؤں کے بیٹھ جاتا ہے. اور فرمایا کہ ان کو ایک ہی غم ہے، سیم و زر. سیم کہتے ہیں چاندی کو، زر کہتے ہیں سونے کو. ایک گٹو، ایک بوری، ایک بھر گیا ہے تو آپ دوسرے کی فکر میں، دوسرا بھر گیا تو تیسرے کی فکر میں. اللہ حاضر کیا وہ ساری زندگی سے میں لگا لیتا ہے کہ یہ دوسرا گٹو کیسے بھرے گا. اللہ اکبر. اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ نے فرمایا سخیاں زی اموال بر میں قرآن بخیلہ غمے سے مضر میں قرآن. انسان اپنے دل کی صفائی رکھے. اللہ اکبر. دل کا سخی ہو تو سب کچھ اس کو مل جاتا ہے کہ اللہ مسبب الاسباب ہے. بغیر اچھا مومن اور کافر کے اندر فرق بھی یہی ہے کہ مومن کی نظر اسباب کو چیر کر کے اپنے رب تک پہنچ جاتی ہے اور کافر کی نظر ان اسباب نے جا کے اٹک جاتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے دوستو حاضرین محترم، اللہ اکبر. محرم الحرام بڑی برکتوں والا مہینہ اور اسلام کا ہے ابتدائی اور پہلا مہینہ اور یکمی رمضان کے اندر اسلام کی جو ہے نا ایسا ابتدا کے اندر ہی کیا فرمایا کہ یہ اسلام شہادتیں. اللہ اکبر کبیرہ. خون مانگتا ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت. فرمایا اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ کسی کی موت پر بیٹی روئے گی اور کسی کی موت پہ باپ روئے گا، ماموں روئے گا، چاچا روئے گا، لیکن عمر تیری موت پر محمد کا اسلام قیامت تک روتا نظر آئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ اکبر کبیرہ.
اور فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے اندر بڑی خصوصیات، بڑی صفات، آج اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے. محدث کا مطلب کہ جن کی زبان پہ اللہ حق جاری کر دیتا ہے، اور میرا محدث، میری امت کا محدث حضرت عمر رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر.